بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قبولیت کا وقت قریب آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے یا نصیب کا لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا تو فیکون ہو جاتا ہے، اور اس لمحے آسمان، ستارے، سورج، چاند، وقت، قسمت، ہوائیں اور کائنات کی ساری سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ دوبارہ بھی نہیں مل سکتا؟ یوں یہاں اداس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، کیا پتا جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو، جس کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، آخر میں اسی کو بہتر بنا کر تمہارے لیے لکھ دے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم اپنی منزل سے قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جائے وہ شیطان کو پسند نہیں آتا، اسی لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری آنکھ سے ایک اشک پر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے آگے دامن پھیلا کر دیکھنے پر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری تڑپ اور جستجو دیکھ کر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو اللہ پر پختہ یقین دیکھ کر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، جب اللہ نے خود کہا ہے کہ دعا سے سب کچھ بدل دیا جاتا ہے تو پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میرے اللہ کو رازدار بنا کر تو دیکھ، تمہیں راز فاش ہونے کا ڈر کبھی نہیں رہے گا۔ میرے اللہ کو اپنا بنا کر تو دیکھ، تمہارا نہ بن جائے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کو مشکلات بتا کر تو دیکھ، وہ آسان نہ کرے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کو دوست بنا کر تو دیکھ، تمہیں کسی دوست کی حاجت رہے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ سے مانگ کر تو دیکھ، تمہارا دامن خالی رہ جائے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ پر توکل کر کے تو دیکھ، یقین کبھی ٹوٹے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کے تابع ہو کر تو دیکھ، کامیابی نہ ملے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کے آگے اشک بہا کر تو دیکھ، وہ دل کو سکون نہ دے تو پھر کہنا۔ وہی پاک ہستی ہے جو سکون جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے جن راتوں کو تم نے سانسوں کے مدھم پڑنے پر اشکوں کی روانی میں گزار دیا، اللہ اس سے ناواقف ہے؟ الجبار، جس نے تمہارے دل کی رگوں میں خون اتارا تو وہ رگوں میں اٹھنے والی درد بھری ٹیسوں سے تمہیں لگتا ہے ناواقف ہوگا؟ اور وہ اللہ ہے جس نے 7 آسماں تہ بہ تہ بنائے، اور یہ رات دن کا ہیر پھیر بھی تو اسی کے حکم سے ہے نا؟ تو پھر کیسے تم نے سوچ لیا؟ تم نے تکلیف میں جگڑے اپنے تڑپتے وجود کے ہمراہ راتیں کاٹی اور وہ ناواقف ہوگا؟ بے شک اللہ تو وہ ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھی تاکہ کھارا اور میٹھا پانی کہیں آپس میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ تمہاری آنکھوں کے بہتے پانی کی روانی سے ناواقف ہوگا؟ سوچ بھی کیسے لیا کہ اللہ جس نے پانی کو پیدا کیا تمہاری آنکھ سے یوں بے اختیار پانی نکلے اور وہ ان سب سے انجان ہو؟ اور اگر تمہیں یوں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو محض صبر کرنے والوں میں شامل کرنے کی غرض سے۔ اللہ تو وہی ہے جو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اسے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ وہ تو خود فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جان لو تمہیں بنانے والا اللہ ناواقف نہیں، نہ تمہارے اشکوں کی روانی سے، نہ تمہارے دل میں اٹھتی درد بھری لہروں سے۔ اللہ تمہارے کیے گئے صبر کی بنیاد پر
آج بذات خود تمہارے ہمراہ کھڑا ہے۔ اپنے اوپر وسوسوں کو مت حاوی ہونے دینا تاکہ تم اسے محسوس کر سکو۔ اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور تمہاری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی اور سر بے اختیار سجدے میں گر جائے گا۔